अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तिलावत सूरह मोमिनून आयत नंबर 23। तिलावत लफ्ज़ी मायने क़ायदे तफ़सीर इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफ़ला तत्तक़ून। क़ायदे मेन क़ायदे बताती हूँ। वलक़द दाल पे क़लक़लाए सुग़रा, अरसलना रॉ पे तकरार और पुर होगा रॉ, क्योंकि रॉ से पहले ज़बर और पेश है तो रॉ पुर होगी। अरसलना अलिफ मद्दा, नूहन यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद हमज़ा है आगे, तो इसीलिए ये इजहार में से है। नून को ज़ाहिर करेंगे, नूहन नूहा नहीं करेंगे, नूहन। इला खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे। कौमिही वाउलीन, फ़क़ाल अलिफ मद्दा पूरा उठाएंगे। या कौमी, ये या के ऊपर खड़ा ज़बर, उसको खींचेंगे और कौ वाउलीन कौमी। अगर रोकना है तो या कौम ऐसे रोकेंगे, सांस टूटी अगर। चलिए अब इसके ये उस पे जाएंगे, ग्रामर की तरफ, लफ्ज़ी मायनों की तरफ जाएंगे। वलक़द वाव हुरूफ़े अतफ़िया है, हुरूफ़े अतफ़ है। ये वाव जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बीमार हुरूफ़ है, कभी वाव या अलीफ में बदलते रहते हैं। वलक़द अलबत्ता, तहक़ीक़ लाम ताकीद के लिए लगाया गया है, क़द तहक़ीक़। वलक़द अलबत्ता तहक़ीक़, यहाँ तो बिलाशुबा यकीनन लिखा हुआ है, तो बाज़ जगह ऐसे भी आता है अरसलना। अरसलना हमने भेजा कहेंगे, नाजिल किया नहीं कहेंगे। सेंटेंस के हिसाब से इसके मायने हम करेंगे भेजा, हमने भेजा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना हमने भेजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बुतों की परस्तिश करते थे। तो अब नबी का ज़िक्र आ रहा है यहाँ पर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ही उन्हें भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को। इला ये हरूफ जर है, ये हरूफ जर क्या करता है, बाद वाले इस्म को ज़ेर देता, मजरूर कर देता है। इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, क्योंकि और ये मुज़ाफ़ इलैहि भी हो जाता है। कौमिही यहाँ पर देखिए कौ हल्का है, मिही ये मुज़ाफ़ इलैहि है। कौमिही उनकी कौम की का मफ़हूम रहता है इसमें। इला कौमिही उसकी कौम की तरफ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। फ़क़ाला, अब ये इसका रूट ये है क़ाफ वाव लाम, क़वाला, यानी अब नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फ़क़ाला, बस कहा उन्होंने, क्योंकि सब पे ज़बर है तो उन्होंने कहेंगे पास्ट टेंस के लिए। फ़क़ाला तो उसने कहा, या कौमी ये हुरूफ़ निदा है, या कौमी ए मेरी कौम, ये भी क्या करता है, मुज़ाफ़ इलैहि है ये, कि मेरी तेरी का की के का मफ़हूम रहता है। या कौमी ए मेरी कौम, कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, पुकार रहे हैं, निदा दे रहे हैं। उबुदू इसका रूट ये है ऐन बा दाल, अबद। अब इससे बहुत सारे उर्दू में हम बोलते हैं, जैसे कि इबादत बोलते हैं और इबादत बोलते हैं और आबिदून, बहुत सारे चीज़ें हम बोलते रहते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं अल्लाह ताला, उबुदू वाउनून जमा का सेगा, तुम सब इबादत करो। अब नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने कौम वालों को पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम सब इबादत करो। फ़ेल अम्र है ये, फ़ेल अम्र हुक्म का सेगा है, हुक्म हो रहा है।
حکم فعل امر تم سب عبادت کرو اللہ کی، ماں نہیں، بعد میں اللہ آ رہا ہے تو اسی لیے یہاں پر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماں نہیں لکم تمہارے لیے اٹیچ ضمیر ہے، تمہارے لیے من الہن، الہ اس میں سے الہ میں سے اللہ نکلا ہے، اللہ، اور الہ، الہ کیا ہے؟ معبود، ہمارا معبود ہے الہ، تو اسی میں سے اللہ، اور اللہ کسی کا نام نہیں ہے، صرف ہمارے بادشاہ کا نام ہے اللہ، اسی کی صفات ہے، اسی کی بڑائی ہے۔ تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ نہیں ہے، تمام معبودوں کا انکار کر دیے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہارے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، من الہن کوئی معبود، غیر ہو اس کے سوا، اب یہ بھی مضاف الیہ ہے، اٹیچ ضمیر بھی ہے، غیر ہو اس کے سوا، کا کا مفہوم آیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا یہ حروف استفہام ہے، سوال کے لیے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے سوال کے لیے لگایا گیا ہے اور ایسے ہی بہت سارے ورڈ ہے، حل اور من، اور یہاں پر ہے، کیا، تو کیا، افلا کیا نہیں، تتقون یہ تقوی سے ہے، تقوی، اب یہاں پر دیکھیے یہ حروف علت ہے اور اس کا روٹ کیا ہے؟ تقوی، تا، قاف، یا بھی کہہ سکتے، تقی یا واو بھی کہتے ہیں، تتقون، تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، تتقون تم سب ڈرتے ہو۔ اب نوح علیہ السلام تفسیر پہ جاتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حروف ندا دے کر کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اے میری قوم تم میری بات سنو، اللہ نے ان کو بھیجا نبی بنا کر، اور وہ جا کے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، کیونکہ بہت شرک ہو گیا تھا، اسی لیے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی دیکھیے، ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی، اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، پہلے ہم یہ نوٹس دیکھیں گے کہ کیا ہے نوٹس۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اور اللہ کی طرف بلایا، یعنی تفسیر میں آتا ہے آپ نے 950 سال تبلیغ کی، اور 50 سال ان کی عمر ہوگی، اور 900 سال آپ نے تبلیغ، جملہ کتنے 1000 سال پہلے کے پیغمبر ایسے ہی ان کی عمر 1000 سال ایسی ہوتی تھی، تو اب یہاں پر آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، وہ قوم والے کہنے لگے، آپ عام آدمی، کیا آپ فرشتے ہیں، کیا آپ کو پر لگے ہوئے ہیں، ایسے وہ بحثیں کرتے تھے، اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اسی میں سے صرف 80 لوگ، اور ایسے کہتے تھے، مگر نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو پکارے، مگر 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا، یعنی کشتی میں صرف 80 لوگ بیٹھے تھے ایمان والے، باقی کے پورے یہ پانی میں ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ ڈبا دیے، آسمان سے پانی برسائے، زمین سے چشمے اگائے، بھیجے، اور نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول تھے، جنہیں ایسے اولو العزم رسول تھے، اب یہ بھی نوح علیہ السلام رسول تھے۔ رسول اور نبی میں بہت فرق ہوتا ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کتابیں اتری، نبی وہ نبوت یعنی خبر دینے کے لیے آتے ہیں، کی خبر؟ جنت کی خبر اور جہنم کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں، اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ بات کا خیال رکھے۔ جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا، ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا، ان کی بیوی نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ڈیٹیل، نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی،
کیونکہ وہ بات نہیں سن رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چیز پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ اب سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔